لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله
وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين، وصدقت يا رحمة للعالمين. ماشاءاللہ استاذ القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، جناب صاحبزادہ قاری پیر سید الیاس حسین شاہ صاحب سیالوی الحمدللہ بڑے آسن انداز دے نال تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے سن. تو میں اگلے سنا خان و دعوت دین تو پہلے جڑے اے سامنے دے طلباء بیٹھے ہو ادھر سامنے دے تشریف لے ہو، جڑے دروازے تو باہر بیٹھے ہو تس بھی تھے اگے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ. اے تسی ادھر دے بچے تس سامنے دے اٹھو تب سارے تھام دے لیو، ادھر آؤ سارے ادھر سامنے. افسر تو نا ادھر سامنے دے آ جاؤ. سامنے آ جاؤ، آ جائے تو سامنے سے آ جاؤ. محبت نے لگ نعرہ لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ جامعہ نقشبندیہ جماعتیہ حفظ القرآن کا آج کا یہ عظیم الشان سالانہ پروگرام 43 سالانہ الحمدللہ جلسہ دستار فضیلت. 43 سال گزر گئے اس جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے. جنہوں سمجھ لگی ہے بولو سبحان اللہ. الحمدللہ 43 سال گزر گئے ایتھے قرآن پاک اسی طرح الحمدللہ پڑھیا جا رہا ہے. لوگ آ رہے نے اپنے سینیاں دے اندر قرآن دی سجا کے تے لے کے جا رہے نے. اور فیض حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور جناب استاذ القرہ جناب قاری معزز دین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فیضان مبارک کہ جنہوں استاذ گرامی نے الحمدللہ بڑے آسن طریقے دنال تقسیم فرمایا اور ہون تک انہوں نے اس فیض دی تقسیم جاری و ساری ہے. تو الحمدللہ آج دا 43 سالانہ عظیم الشان فقید المثال جلسہ دستار فضیلت و عرس مبارک استاذ القرہ والحفاظ والعلماء حضرت مولانا حافظ محمد بشیر احمد جماعتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بڑے پیر کے بڑے 11ویں شریف بڑے پیر کے بڑے 11ویں شریف کا یہ سالانہ پروگرام ہے. اور یہ استادوں نے ایسا یہ پروگرام رکھے اپنی عمر میں کہ اس کے دمیں 400 جانب سنائی جا رہی ہیں کہ یہ پوری زندگی آپ نے اس کے اوپر پہرا دیا کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم. اور بڑے پیر کے بڑے 11ویں شریف کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام ہے کہ جس کا اپنا تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہو چکا ہے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس اسٹیج پہ جو بھی پڑھے گا چاہے وہ 35 سال کا ہو، 20 سال کا ہو یا 70 سال کا ہو،
تو یہ سمجھنا کہ جو بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر پڑھے گا، ناشر پڑھے، تلاوت کرے، بیان کرے، وہ الحمدللہ اسی ادارے کا فیض یافتہ ہوگا، اسی ادارے کا فیض یافتہ اور یہاں سے پڑھا ہوا۔ تو اب میں ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے جو ساتھ بندے بیٹھے ہو تُس نہیں بول دے بھائی، نعرہ رسالت، تو ذرا مٹھے بولیا جائے، نعرہ رسالت۔ اس طرح محبت نہ ذرا پیار محفل ذرا جما کے بیٹھنا ہے۔ اتنے اپنا بزرگاں دے قدمہ دے اندر آئے ہیں تو فیض لین واسطے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ثناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد تنویر احمد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول اپنے آسن انداز سے بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ انہی کی نعت کے دوران ہو سکتا ہے صاحبزادہ پیر محمد دوزہ رضوی صاحب تشریف لیں تو ان کا انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے۔ محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اے نعرہ بار بار پتہ کیوں لائی دا تو انہوں جگان واسطے تو انہیں توجہ جلسے ور رکھن واسطے تاکہ بیٹھے بھی ایتھے ہی ہو تے ذہن بھی ایتھے رہے جتھے بیٹھے ہیں۔ محبت نال بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ استاد المکرم۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلند بات سے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، پڑھیے مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات۔ مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، میرے خیر الورا تیری کیا بات ہے، بولو میرے خیر الورا تیری کیا بات ہے، بولو میرے خیر الورا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ اور میں نے دیکھے بڑے حسن والے مگر میں نے دیکھے بڑے حسن والے مگر میں نے دیکھے بڑے حسن والے مگر تو ہی دل کو لگا، تو ہی دل کو لگا،
بات ہے، بولو تو ہی دل کو لگا، تیری کیا بات ہے مصطفیٰ، باواز بلند، مصطفیٰ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے میرے خیر الورا، تیری کیا بات ہے۔ اور کہہ رہی تھی یہ نجار کی بچیاں، کہہ رہی تھی یہ نجار کی بچیاں، کہہ رہی تھی یہ نجار کی بچیاں، مرحبا مرحبا بولو مرحبا 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 تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، ہاتھ اٹھا کر بولو دیوانوں اونچا بولو، آقا کی آمد، سیرات کی آمد، منیر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، مرحبا 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 تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا تیری کیا بات ہے میرے خیر الورا، تیری کیا بات ہے۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ میرا صاحب، اسی جامعہ سے یہ بھی فارغ التحصیل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت، آپ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، کھل کے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، جن کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے معزز مہمان جناب ابی الحسن چراہی صاحب، ان کی آمد سے پہلے پرزور ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا
کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے میرا تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے میرا تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی ہو سکتا قانون جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ جس کا نام نکلے گا اس کا 3 مرتبہ اعلان ہوگا تو 3 مرتبہ اعلان ہوگا اگر وہ موجود ہوا تو اس کو ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا اگر نہ ہوا تو وہ کینسل ہو جائے گا پھر نئی پرچی نکالی جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا اب وہ آوازیں دینے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں مانتے تو آپ ہی میرے پر مجھ پر کرم فرمائیں آپ ہی میری فریاد نصیب فرمائیں اس نے اس درد سے کہا بہرحال لوگوں نے جناب شور مچا دیا انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا جو بالکل قانون کے خلاف ہے ایسا کام نہیں ہو سکتا تو لہذا وہ اس کو واپس بھیج دیا گیا اور پرچی جو نسیم بی بی کی تھی اس کو الگ رکھ دیا اور پھر دوبارہ جب وہ چلایا گیا اور پرچی جو ہے اس کو ہزاروں پرچیاں ہیں ہزاروں پرچیاں تو اس میں سے جب ہلایا گیا تو پرچی نکالی تو جب کھولا تو کیا اعلان ہوتا ہے کہ نصیر احمد جو ہے اس کی پرچی نکلی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا کرم فرمایا اور وہ یعنی نسیم بی بی کا خامن جو تھا اس کی پرچی نکل آئی اب وہ پھر چھلانگے مارتا ہوا سٹیج پر آیا اور وہ خوشی سے اس کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ فرمائیں کہ ابھی جس کو دھکیل دیا گیا تھا حضور نے اس پر کرم فرمایا تو ہزاروں پرچیوں میں سے اسی کی پرچی جو ہے وہ نکل آئی اب لوگ حیران ہیں تو آخر کار انہوں نے کہا کہ نصیر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی عمل کہ اتنی مقبولیت یعنی ادھر آپ نے فریاد کی ادھر آپ کا دل برا ہوا حضور کو پکارا تو تمہاری پکار اس طرح سنی کہ پہلے تمہاری بیوی کا ٹکٹ نکلا وہ موجود نہیں تو پھر تمہارا ٹکٹ نکل آیا کوئی عمل بتاؤ وہ کہنے لگا کہ اور تو کوئی عمل نہیں آج سے 4 سال پہلے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے تو ہم بڑی مشکل سے ہمارا گزران ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ کدی سونا ساڑھے تے بھی کرم کرے گا غریباں تھے تو بس یہ بات کہنی تھی کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے تو میرے 2 بچے ہیں چھوٹے وہ بھاگتے ہوئے آئے جب انہوں نے دیکھا ہمیں روتے ہوئے اور ہماری بات بھی انہوں نے سن لی تھی تو جب وہ قریب ہوئے تو ہمارے آنسو جو ہے اپنے ننھے ہاتھوں سے ہمارے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کیا انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں یہ کام ہو سکتا ہے لیکن قربانی دینی پڑے گی کہا کیا مطلب قربانی کیا دینی پڑے گی بچوں نے کہا قربانی یہ دینی پڑے گی کہ 1 وقت کا ہمیں کھانا چھوڑنا پڑے گا وہ پیسے ہم
عمرے کے لیے جمع کریں گے۔ کہتے 4 سال ہو گئے ہیں ہم نے یہ عمل کیا ہے، ایک وقت کا کھانا چھوڑا ہوا ہے، وہ ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، وہ آج تک اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ عمرے پر جا سکتا ہے۔ تو دوسرے کی یہ ٹکٹ نکل آئی۔ مجمع میں اس قدر کیف پیدا ہوا، لوگوں نے 1000 دیا، 500 دیا، 2000، 4000، اتنے پیسے ان کو ہو گئے کہ وہ دونوں بیٹے بھی اور خود بھی وہ دونوں جو ہیں وہ عمرے پر جا سکتے تھے۔ انہوں نے گھر کو تالا لگایا اور عمرے پر چلے گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آخری بات کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور سے محبت تھی۔ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہیں آپ بڑے فلسفی ہیں، منطقی ہیں، جامع معقول و منقول ہیں، آپ سننے میں آیا ہے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ عقل کے ترازو پر تول کر کرتے ہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، اور وہ بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، عقل پر عقل میں آنے والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 بات میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ حضور آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ عقل کے ترازو پر تول کر کرتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، عقل میں آ جاتی ہے، بڑی آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لاکھوں سال بھی عبادت کرتا رہے، کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو جتنی عبادت کرے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اگر ان میں سے کوئی صحابی جو ہے، ایک عام انسان جو ہے، عام آدمی جو ہے، وہ اگر پہاڑ کے برابر سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو صحابی جو ہے وہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ جو خرچ کرنا جو ہے اس کے پہاڑ کے برابر سونے پر وہ غالب آ جائے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جتنی عبادت کرے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا
نہیں بلند ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی لاکھوں سال عبادت کرتا رہے وہ صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یار اگر ممکن ہو تو یہ بات پوچھو اللہ سے، یہ اللہ سے پوچھو کہ جس نے لاکھوں سال عبادت کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں رکھا جو حضور کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے لاہور سے معزز مہمان خطیب اہل سنت استاذ القرہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاسین مجددی، وہ آئیں اور اپنے خطابات سے ہمیں نوازیں۔ ابھی ماشاءاللہ بڑے پر رونق ابھی ہمارے پاس بڑے معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، ہر پھول کی خوشبو آپ کو علیحدہ انشاءاللہ نظر آئے گی، تو آپ تشریف رکھیں۔ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے شاہ صاحب قبلہ مولانا انور صاحب سبحان اللہ جلوہ فروز ہیں، ابھی شیخ صاحب نے نعت بھی پڑھنی ہے، تو میں تو استاداں نے صرف ایک گل سنانی، کیونکہ 1971 جدو اسی انہوں کو آئے تھے کئی سال انہوں نے دامن نال وابستہ رہے تھے، آج تک وابستہ ہوں آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایکو گل سنان لگا، وہ پلے بن لینی ایک بار اسی سبحان اللہ کہہ دیو تو سارے انہوں مبارک بھی ہوئے اس گل دی۔ جے داؤد صاحب تھے ہوندے نا تو پھر وہ بھی سن دے۔ قبلہ حافظ صاحب فرماندے نے ایک زمانے دے اندر جدوں حاجی صاحب کو پڑھاندے ہوندے سن تے حضور محدث اعظم پاکستان روڈے والی مسجد آئے۔ حضور محدث اعظم پاکستان حاجی صاحب کو آئے تو میرے دل میں خیال آیا، قبلہ حافظ صاحب فرماندے نے میرے دل میں خیال آیا کہ انہوں کو دعا کرائیے، تو دعا کران واسطے آپ فرماندے نے میں گرما خریدیا تو لے کے تو حاجی صاحب بھی تشریف فرما سن، حضور محدث اعظم پاکستان بھی، میں جا کے گرما رکھ دیتا تو حاجی صاحب فرماندے نے عرض کرتے ہیں حضور محدث اعظم پاکستان حضور اے ساڑھے مدرسے پڑھاندے نے حافظ محمد بشیر احمد جماعتی صاحب، حضور مولانا سردار احمد صاحب بڑے خوش ہوئے تے آپ نے آخیا جن حضور قبول کرو، آپ نے ہاتھ رکھ کے تے فرمایا حافظ جی کوئی حکم، ایک بار سبحان اللہ کو آپ صاحب نے عرض کی تھی حضور جدوں تو آنو اذن ملے جنت وچ جان دا اللہ والوں تے حضور والوں تے حضور سانو بھی نال لے جانا۔ اینی گل ہوئی نا جدوں تے حضور محدث اعظم پاکستان دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے فرمان لگے حافظ جی انشاءاللہ جدوں اللہ والوں اذن آیا نا تے حضور والوں جنت وچ جان دا تے میں تانوں ضرور نال لے کے جاواں گا۔ آج تواڈے میرے واسطے خوشخبری یہ اسی اس جنتی دی محفل وچ آئے ہیں جدوں او جان دے تے سانوں بھی نال لے گئے۔ واہ ماشاءاللہ، قاری صاحب کے خطاب کے دوران ہماری آج کی بزم کے مہمان خصوصی عاشق مدینہ جناب محترم المقام عزت مآب جناب حافظ عبدالوحید صاحب وہ تشریف لائے۔ ہم بزم شاہ جماعت کی جانب سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو
اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، کیونکہ وقت تو الحمدللہ قلیل بھی ہے، کافی بھی ہے، تو شاہ صاحب نے صبح عمرے پہ تشریف لے کے جانا ہے۔ تو مجھے بھی ابھی پتہ چلا، مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، یہ بتلاتے نہیں نا پہلے، تو ابھی پتہ چلا کہ صبح یہ وہاں پہ حاضری لگوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں پہلے استادوں کی بارگاہ میں حاضری، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی آنا قبول فرمائے، وہاں قبول ہے تو سرکار نے بلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ استادوں کا فیض ہے الحمدللہ، یہ قرآن پاک اور یہ استادوں کا فیض ہے۔ قاری صاحب نے گل سنائی ہے، گل میں بھی سنا کے شاہ صاحب نے میں دعوت میں کہ انہاں دے حوالے کرنا۔ پاپولر نرسری استادانہ مکان سے تو قبلہ قاری عبد المجید دامت برکاتہم القدسیہ انہاں دی عمر 3 یا 4 سال سی، کنے 3 یا 4 سال، اس عمر میں بچے رل کے بانٹے موٹے کھیڑ دینے بابا۔ تو آفت جی کولو گزرے نا جی، تو انہاں دی عمر 3 یا 4 سال، تو انہاں تو کچھ سال 2 سال وڈا بچہ ہوئے گا، وہ انہاں نو کہنے لگا آفت جی اور رل کے بانٹے کھیڑیے، اور رل کے بانٹے کھیڑیے۔ تو آفت جی لفظ سن لے، آفت جی لفظ قاری صاحب بھی بڑیاں پرانیاں گلاں سناتے ہیں، ساڈے کول بھی بڑیاں پرانیاں نے۔ آفت جی گل سن لے، قاری عبد الرشید صاحب فرماندے نے میں جس لئے آئے نا ابا جی کار، تو میں جلدی جلدی بستر لگوایا تے ابا جی بڑے خوش مسکرا رہے ہیں۔ آنے نے میں حیران ہویا بھی اگے انہیں کدی خوش نہیں، بڑے خوش ہوئے نے۔ تے میں پوچھیا بھی آج بڑے خوش ہو، اور فرمان لگے خوش کیوں نہ ہوا، لوگ میرے عبد المجید نے بھی قرآن دا حافظ بیان دے نے، لوگ عبد المجید نے بھی قرآن دا اتنا پیار قرآن دے نال بھئی۔ اور پھر ایک اور میں گل علماء تشریف فرما رہے، کوئی شگرد ہے نا استاد جی میں جمعہ پڑھا کے آیا، میں نماز پڑھائی ہے تو خوش ہونے انہیں نہیں، پر جو رمضان شریف گزار کے حافظ ملن واسطے ہوندا سننا، استاد جی مسلح سنا کے آئے ہیں، مسلح سنایا ہے جی سنایا، او لے آؤ مٹھائی لے آؤ چاہ لے آؤ، نالے جیب چو کٹ گئے اپنا تحفہ بھی دینا، فرمایا جا لے جا اللہ تنو برکتاں عطا فرمایا، میرا دل راضی ہو گیا قرآن سنا کے، قرآن سنا کے آ رہے ہیں۔ تو اے الحمدللہ استادان دا فیض اور صبح قیامت تک اللہ نے جاری و ساری فرمائے۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ مجددی، آپ کی آمد سے پہلے پرزور ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ علی پر سیدہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت القراء، استاذ القراء، حضرت صاحبزادہ قاری محمد عبد الرشید صاحب جماعتی،
زینت الحفاظ زینت القرا صاحبزادہ قاری حافظ محمد شبیر صاحب جماعتی، استاذ الحفاظ حضرت صاحبزادہ قاری محمد عبدالحمید صاحب جماعتی، فاضل نوجوان خطیب ذیشاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد المجید صاحب جماعتی، دیگر علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور ہمارے قبلہ حافظ جی کے بڑے ہی پیارے شاگردوں میں سے شاگرد جناب محترم المقام حافظ محمد عبدالحمید صاحب عبدالوحید صاحب زینت پرنٹ والے، آج کی یہ محفل پاک حسب معمول اس کی نسبت قرآن پاک سے بھی ہے، غوث پاک سے بھی ہے، اور حضرت شاہ جماعت کے ساتھ بھی ہے، اور میرے اور آپ کے استاذی و مرشدی و مربی قبلہ بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ بھی یہ نسبت ہے، تو گویا یہ کئی نسبتوں کی حامل ہے یہ محفل، لیکن اس محفل پر جو غالب نسبت ہے وہ قرآن کی ہے۔ ہمارے مجمع میں بھی افراد آپ دیکھیں گے تو زیادہ حافظ قرآن نظر آئیں گے، اور یہ حافظ جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری عزتیں، یہ سارے احترام، یہ ساری محبتیں قرآن کی وجہ سے ہی ہیں۔ کھل کے بولیں سبحان اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے بہت پیارا بیان سنا قبلہ محترم المقام مفتی خضر الاسلام صاحب کا، اسی آیت کے تحت انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے میں بھی کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بولو سبحان اللہ۔ علامہ طاہر صاحب کی صرف آواز آ رہی ہے سبحان اللہ کی، شاید دیر سے آئے ہیں اس وجہ سے، بولیں سبحان اللہ۔ آپ نے مطابقت مماثلت دیکھنی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذمہ لے لیا جو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت کا۔ اچھا سمجھ آئے تو آپ ابھی سبحان اللہ کہنا ہے۔ اچھا دوسری بات میں یوں بھی کہا کرتا ہوں، سمجھ نہ بھی آئے تو سبحان اللہ ہی ہے، پھر بھی سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے یہ چیلنج کر دیا، اللہ کا یہ دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کا ذمہ جو ہم نے نازل کیا ہے ہم نے لے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا اللہ نے؟ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا؟ اگر آپ کہیں کہ اس لیے لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو میں کہوں گا کیا زبور اللہ کا کلام نہیں؟ تورات اللہ کا کلام نہیں؟ انجیل اللہ کا کلام نہیں؟ صحیفے اللہ کا کلام نہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ یہ سب اللہ کے کلام ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے کلام نہیں ہیں، اللہ کے کلام۔ تو پھر اگر اللہ کے کلام ہیں تو اللہ نے صحیفوں کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے زبور کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے تورات کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے انجیل کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ وہ سارے نبی بھی زندہ ہیں،
موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، داؤد علیہ السلام زندہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہیں. یہ نہیں کہ وہ زندہ نہیں اس لیے، نہیں، سارے نبی زندہ ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے، میرے کملی والے آقا کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد. اللہ رب العزت، اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، کہا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کس بات کو؟ کہ وہ نبی کے جسم کو کھا سکے. فنبی اللہ، اللہ کا نبی زندہ ہے، حی یرزق، یہ بھی کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں وہ رزق بھی کھا رہا ہے. تو پتہ چلا اس وجہ سے ذمہ نہیں لیا کہ وہ زندہ نہیں تھے تو ذمہ نہیں لیا، میرا کملی والا زندہ ہے تو ذمہ لے لیا. یہ تو وجہ ہی نہیں. تو بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو نظر آ رہی ہے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رب سے پوچھیں کہ مولا صحیفے تیرا کلام، انجیل تیرا کلام، زبور تیرا کلام، تورات تیرا کلام، کسی کا ذمہ نہیں لیا. قرآن آیا، اعلان کر دیا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. مولا وہ تیرے کلام نہیں، اللہ کہتا ہے میرے کلام. مولا جبریل نہیں لے کے آتا رہا، کہا جبریل کے ذریعے بھی آئے ہیں. مولا نبیوں کو نہیں دیے، کہا نبیوں کو دیے ہیں. مولا تیرے رسول نہیں، اللہ کہتا ہے میرے رسول بھی ہیں. مولا مقرب نہیں، کہتے ہیں مقرب بھی ہیں. کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، بڑی شانوں والے ہیں، معجزات بھی دیے. مولا ان کا ذمہ نہیں لیا، ان کی کتابوں کا، اس کتاب کا ذمہ لے لیا. فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرق صرف اتنا ہے، جیسے قاری مجھے قرآن پڑھنے والے ملے ہیں، ایسا قاری نہ زبور پڑھنے والا ملا، نہ انجیل پڑھنے والا ملا، نہ تورات پڑھنے والا ملا. مولا تجھے کیسا قاری ملا؟ کہا جو مجھے سب سے پہلا قاری ملا، قرآن پڑھنے والا. مولا وہ قاری کون ہے؟ کہا ذرا وہ قاری تو دیکھو، اس کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کا چہرہ ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے گورے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، وما رمیت کے بازو ہیں، وما ینطق کی زبان ہے، لب اس کے لالی ہیں، خط اس کے مشکی ہیں، زلفیں اس کی عنبری ہیں، چشمے نرگسی ہیں، مزمل کی کملی ہے، مدثر کی چادر ہے، لا اقسم بہذا البلد کی چال ہے. جب بولتا ہے تو رحمت کے موتی رولتا ہے، جب مسکراتا ہے تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں. ایسا قاری ملا ہے کہ اس کی زبان ایک ہے لیکن اس سے بولنے والے دو ہیں. کبھی اس زبان سے خدا بولتا ہے، کبھی اسی زبان سے کملی والا مصطفیٰ بولتا ہے. وہ کیسا قاری ملا؟ پہلا قاری ملا، میرا کملی والا ہے، مدینے کا شہر ہے، میرا مصطفیٰ، میرے آقا، کملی والے آقا، وہ حبیب کردگار، وہ آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا اپنی لے میں. ایک لحن تھا جسے لحن داؤدی کہا جاتا ہے، ایک لحن ہے جسے لحن محمدی کہا جاتا ہے. لحن داؤدی کیا ہے؟ چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے. لحن داؤدی کیا ہے؟ کہ آسمان کے پرندے رک جاتے تھے. لحن داؤدی کیا ہے؟ عورتیں اپنے زیور اتار کر پھینک دیتی تھی. لحن داؤدی کیا ہے؟ کہ اس کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں. لیکن لحن محمدی کیا ہے؟ کہ میرا کملی والا مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یکا یک آسمان پر آواز گونجی، آواز آئی، اے جبرائیل ٹھہر جا، میکائیل رک جا، اسرافیل ٹھہر جا، اسرائیل رام سے بیٹھ جا، حوران جنت خاموش ہو جاؤ، غلمان چپ ہو جاؤ، فرشتوں رک جاؤ. عرض مولا کیا قیامت آنے والی ہے؟ فرمایا نہیں، ذرا نیچے دیکھو، مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے میرا یار میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے. آواز آئی ورتل القرآن ترتیلا. کملی والے خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ.
خوب مزے لے لے کے قرآن پڑھ، خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، اور حضور قرآن پڑھیں تو خود خدا سنیں، حضور کلام پڑھیں تو خود خدا سنیں، اور آواز دے کے ورتل القرآن ترتیلا۔ جس قرآن کا پہلا قاری ایسا ہوگا اس کا آخری قاری کیسا ہوگا؟ ہر قاری شان والا۔ وقت کی قلت ہے، اشارہ کر کر کے صرف 3-4 قاریوں کا ذکر کر دیتا ہوں، اگر وقت جب آ جائے تو مجھے تھوڑا سا اشارہ ہو جائے تاکہ میں بات ختم کر سکوں۔ پہلا قاری اس امت کا، پہلا قاری نبیوں میں تھا، اب اس امت کا پہلا قاری جو ہر لحاظ سے پہلا ہے، جو ہر لحاظ سے پہلا ہے، ایمان لانے میں بھی پہلا ہے، ایمان لانے میں بھی پہلا ہے، میرے مصطفیٰ کی دوستی میں بھی پہلا ہے، تبلیغ کرنے میں بھی پہلا ہے، امامت میں بھی پہلا ہے، قرآن کا قاری بھی پہلا ہے، مبلغ بھی پہلا ہے، مجاہد بھی پہلا ہے، مال لٹانے والا بھی پہلا ہے، مار کھانے والا بھی پہلا ہے، اور اس امت کے لیے سب سے پہلے مصلی پہ کھڑے ہونے والا بھی پہلا ہے۔ وہ پہلا قاری جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک دن مدینے کے لوگ جمع ہو کر میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے آقا آج ایک شکایت ہے۔ حضور نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ کس کے بارے میں؟ کملی والے آقا آج آپ کے یار غار ابو بکر کے بارے میں ایک شکایت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ وہ تو کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو درد نہیں دیتا، کیسے اس کی شکایت ہو سکتی ہے؟ عرض کیا آقا یہ شکایت نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ آقا جب ابو بکر چلتا ہے نا مدینے کی گلیوں میں اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کا عالم یہ ہوتا ہے جب وہ تلاوت کرتا ہے ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں گھر کا کام کاج چھوڑ کر دروازے پہ کھڑے ہو کر کان لگا کر اس کا قرآن سنتی ہیں۔ میرے آقا وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہم چلتے چلتے رستہ بھول جاتے ہیں، ابو بکر کا قرآن سنتے ہیں۔ آقا جب ابو بکر قرآن پڑھتا ہے ہمارے بچے جو میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں کھیل کود چھوڑ کر وہ ابو بکر کا قرآن سنتے ہیں۔ آقا یہ تو ہمارا حال ہے، بلکہ کوئی غیر بھی جاتا ہو ابو بکر کا قرآن سنے وہ رک جاتا ہے، ابو بکر کا قرآن سنتے ہیں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر سے کہا کرے اونچی اونچی نہ پڑھے، دل میں پڑھ لیا کرے۔ جس کے پہلے قاری کی بات، اور میں مختصر کہا ہے مختصر ہی جا رہا ہوں، کروں دوسرے قاری کی بات، وہ دوسرا ایسا دوسرا قاری کہ جو کفر کے عالم میں بھی کافروں میں سب سے بڑا سردار تھا، جس کے روب کی اور جس کے نام کی ایک شجاعت کا ایک ڈنکا تھا، ہیبت تھی، اور چلا تلوار لے کر اس ارادے سے معاذ اللہ کہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے اسلام کو، لیکن رستے میں جب پتا چلا کہ بہن اور بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، واپس مڑا، کہا پہلے ادھر جاتا ہوں۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کی آواز جب سنی تو فوراً دروازے پہ دستک دی، پوچھا بہن سے بہنوئی سے کیا کلمہ پڑھ چکے ہو؟ کہا ہاں پڑھ لیا ہے۔ مارنا شروع کیا، مار کے تھک گیا، لیکن جواب کیا ملا؟ بہن نے کہا جتنا مارنا ہے مار لے، جان تو جا سکتی ہے، نہ ایمان جا سکتا ہے نہ زبان سے جاری قرآن جا سکتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ مار کے تھک گیا، کہتا ہے اچھا جو کلام پڑھ رہے تھے وہ کلام سناؤ۔ بہن نے کلام سنانا شروع کیا۔ میں قربان جاؤں ان بہنوں پر جو قرآن سنایا کرتی تھی، میں قربان جاؤں ان بھائیوں پر جو قرآن سنا کرتے تھے۔ آج یہ قوم کو کیا ہو گیا؟ نہ وہ بہنیں ہیں قرآن پڑھنے والی، نہ وہ بھائی نظر آتے ہیں قرآن سننے والے۔ جب سے یہ ماحول ختم ہوا اسلام اور مسلمان ذلیل تل ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را
گھر میں قرآن کا ماحول پیدا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن سنایا کرو، اپنے بچیوں سے، اپنے بچوں سے کہا کرو کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن سنائیں۔ اب قرآن سنانے والی بہن حضرت عمر فاروق کی، اور قرآن سنایا، وہ قرآن کیا تھا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ۔ یوں جو قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، عمر کی آنکھوں میں آنسو آتے جا رہے ہیں، کفر جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عمر پکار اٹھا، کہتا ہے مینوں مار دیو لے چلو، کروں آیا سا مار مکامل نہیں، او مینوں مار دیو لے چلو۔ کہتے عمر نہ برباد ہوئے، او جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ کہا مجھے ادھر لے جاؤ جہاں پہ عمر سور جاتی ہے، اور ادھر دار ارقم میں میرے آقا ہیں، اور ادھر سے عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو پتہ چلا عمر آ رہا ہے، دار ارقم میں اعلان ہوا عمر آ رہا ہے، کس حالت میں ہے؟ کہا ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی، اور تلوار نکال کے جب آگے بڑھنے لگے، حضور نے فرمایا اے حمزہ جلدی نہ کر۔ کیوں کہا میں نے کل ہی تو دعا کی تھی، میں نے ابھی تو دعا کی تھی، حضور نے دعا کی تھی نا، میرے آقا نے کہا تھا اے اللہ اس عمر ابن خطاب سے اسلام کو عزت دے، میرے مصطفیٰ کی دعا، اور دعا حضور کی دعا، کیونکہ حضور کی دعا کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن عرض کرتے ہیں اے میرے کملی والے آقا، میں ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے ماں سے بڑا پیار ہے، میں ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ آقا میں نے کلمہ پڑھا، ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں آپ کے قدموں کے صدقے جنت میں چلا جاؤں گا، میری ماں نہ جا سکی تو آقا میرا کیا بنے گا؟ حضور آپ دعا کر دیں میری ماں کلمہ پڑھ لے۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو صحابہ آؤ دعا کرتے ہیں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑنے لگے، صحابہ نے روکا، صحابہ نے کہا ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا مجھے چھوڑو، کہا دعا تو کرا کے جاؤ، کہا نہیں مجھے جلدی جانے دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں دوڑ کے گھر جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک، دروازہ کھٹکھٹایا، تاخیر سے ماں نے دروازہ کھولا۔ ابو ہریرہ پوچھنے لگے ماں اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولتے ہوئے، کیا کر رہی تھی؟ ماں کہتی ابو ہریرہ بس بھی کر، ادھر کملی والے مصطفیٰ کو دعا کا کہہ کے ادھر دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے، عجیب آدمی ہے، تجھے پتا نہیں تو ادھر دعا کا کہہ کے آیا تھا، ادھر دروازے پہ دستک دے رہا تھا، میرا کملی والا ادھر دعا بھی کرا رہا تھا، ادھر مجھے کلمہ بھی پڑھا رہا تھا۔ عجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب عمر آئے، حضور نے فرمایا امیر حمزہ جلدی نہ کرو۔ عمر اندر آئے، امیر حمزہ نے للکار کے کہا اے عمر یاد رکھو اگر اچھی نیت لے کے آیا ہے تو مرحبا، ورنہ یاد رکھو انا اسد اللہ و رسولہ، میں وہ حمزہ ہوں، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ کھول کے بولو سبحان اللہ۔ بس ایک آخری کاری کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان غنی کاری تھے جنہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت کا جام نوش کیا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ الفاظ قرآن کے حضرت عثمان غنی کے خون سے رنگین ہوئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مولا علی بھی قرآن کے قاری تھے، کہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ان دونوں قاریوں کی اشارہ ہو گیا، اور میں اس قاری کی بات کرتا ہوں جو قاری ایسا ہے، کائنات میں ایسا قاری کوئی نہیں، کائنات میں ایسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ سارے قاری شان والے، سارے قاری عظمت والے، سارے قاری بڑے شان والے، لیکن حسین جیسا قاری کدھر سے لے کر آؤ گے؟ اللہ نے ذمہ جو لیا ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو حد ہو گئی، قرآن پڑھنے کی حد ہو گئی. حسین ایسا قاری ہے جب مکے سے مدینے سے چل رہا ہے مکے کی جانب، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. حسین مکے میں داخل ہوا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. حسین مکے سے کربلا کی جانب نکلا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. حسین کربلا میں ڈیرے لگائے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. 7 محرم آ گئی، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. پانی بند ہو گیا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. 9 محرم آ گئی، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. 10 محرم ہے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. ارے مارکہ کربلا شروع ہوا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. اونو محمد کے لاشیں تڑپے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. قاسم کا صحرا لٹا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. اکبر کی جوانی گئی، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. عباس کے بازو قلم ہوئے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. علی اصغر کے حلق پر تیر پوست ہوا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. 72 شہید ہوئے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. سر سجدے میں کٹا، حسین قرآن پڑھ رہا ہے. میرا سارے قاریوں کو سلام ہے، لیکن ایسا قاری کائنات میں کوئی نہیں. بدر والے بھی قاری، احد والے بھی قاری، خندق والے بھی قاری، حنین والے بھی قاری، لیکن سارے شہید قاری. لیکن وہ قاری کیسے تھے؟ پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے. بدر والوں نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے. احد والوں نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے. خندق و حنین والوں نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے. مولا علی نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے. عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے. عمر نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے. ارے سارے قاری پہلے قرآن پڑھتے رہے پھر شہید ہوتے رہے. ایک ایسا اکیلا قاری حسین ہے جو شہید ہونے کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کر یوں قرآن پڑھ رہا ہے کہ مجھے کہنے دو میرے سخی حسین کی شان دیکھو. ایسا پایا تو کسی نے پایا ہی نہیں. لکھا ہوئے شہید جہان اندر وہ سجدے بچ کسی سیس کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرواتے ہتھا اٹھتے کسی بال کو ہایا ہی نہیں. ممبرہ پہ چڑھ کے سارے قرآن پڑھ گئے، نیزے پہ چڑھ کے کسے سنایا ہی نہیں. بولو سبحان اللہ، کھل کے بولو سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ. ایسا جیسے قاری قرآن پڑھنے والے رب کو ملے یا رب نے دیے قرآن پڑھنے والے قاری، ایسے قاریوں کی مثال نہ زبور میں ملتی ہے، نہ تورات میں ملتی ہے، نہ انجیل میں ملتی ہے، نہ صحیفوں میں ملتی ہے. اللہ نے اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کلام وہ بھی میرے ہیں، کلام یہ بھی میرا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کا کلام ہے. اس لیے قیامت تک میں اس کی حفاظت کروں گا. روز ازل سے شام ابد تک ہمیشہ سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا. کبھی 6 ماہ کے بچے کے بارے میں اعلان ہوتا ہے، پورا قرآن حفظ کر لیا. کبھی 1 سال کا بچہ، اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. کبھی چھوٹی بچیاں، انہیں قرآن سارا یاد ہو گیا. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر قرآن کی تلاوتیں جاری ہیں. پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ رب کے محبوب کا قرآن جو معجزہ ہے، اس معجزے کا فیض یہ ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اسے آسان کر دیا. کوئی ایسی کتاب نہیں جو پوری کوئی یاد کر سکتا ہو، لفظ بلفظ یاد کرتا ہو، زبر زیر میں بھی فرق نہ ہو. کوئی ایسی کتاب نہیں. اگر کتاب ملے گی تو وہ قرآن ملے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اب میں اس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں جنہوں نے 1960 میں استادوں سے قرآن پاک حفظ کیا. 1960 میں تو اتنی بزرگ شخصیت. تو مجھے
قبلہ حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے صاحبزادے ساڈے نال پڑھدے ہوندے سن تے استاداں صاحبزادیاں نوں کہنا او جدوں تواڈے باپ پڑھدا سی نا میں نہ سا تھوڑا پڑھیا کر تے او پڑھدے رہندے سن تانوں میں نہ پڑھو تسی پڑھدے ہی نہیں تو اے وہ بزرگ شخصیت ہے. ایک من اور بات یاد آ گئی قبلہ حافظ عبدالوہید صاحب تشریف فرمانے عشاء تو بعد دا وقت سردی دیاں راتاں ایسے استاداں نوں دبا رہے سن لیٹے سن تے اے ملن واسطے آئے استاداں نوں حافظ عبدالوہید صاحب تو اے عمرے شریف تے جا رہے سن مینوں بڑی گل یاد ہے تو استاد لیٹے تے ملے تو کہنے لگے بھی میرا دل کردہ ہے استاد جی بھی تسی میرے نال عمرے شریف تے چلو تے سرکار دے روزے دے سامنے بے کے ایک کرے میں قرآن شریف پڑھاؤ. حافظ صاحب تشریف فرمانے جنہاں نوں یاد ہوئے گی گل تے تصدیق کرن گے انشاءاللہ تو پھر گئے استاد نال عمرے شریف تے بھئی اوتھے جا کے میں قرآن استاد جی ویسے خواہش بڑی سی کہ ایک قرآن یاد ہی نہ ہو جائے حافظ عبدالوہید صاحب بس یہ منظر ویندے رہے اس دور دے اندر وہ گلاں تو بڑا ماحول سی استاداں دا ماشاءاللہ بڑی خدمات سی. پھر استاد میں جی گل عرض کرنا چاہنا واپس آئے نا تشریف لائے کہ عمرے شریف تو جیسا میرے استاداں نوں دباندیاں پوچھیا پھر حافظ صاحب پڑھیا ہوتے تو استاد پھر مسکرا کہندے نے انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں نہ اتھے ٹائم ہے نہ اتھے ٹائم ہے تے وہی ماحول ماشاءاللہ اتنی پیاری گلاں اللہ تعالیٰ استاداں دے درجات بلند فرمائے. تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں نارووال سے. یہ ہمارے استادوں کے بہت پرانے شاگردوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر اللہ ان کو مزید اپنا صحت کاملہ والی اللہ عمر نصیب فرمائے. تو ان کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد انور نقشبندی جماعتی. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے ایک دو مرتبہ درود شریف کرو برکت ہو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب کائنات کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ادب سے محبت سے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قبلہ سازی المکرم کی یہ نورانی محفل پاک جو انہوں نے اپنی زندگی میں قائم کی. رب کائنات کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نورانی باغ کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. بس چند منٹ باتیں کرنیاں نے صرف اتنے آ کے بیان کرنا حاضری نہیں اے سارے حضرات دی حاضری ہے. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے نمازاں روزے حج بیت اللہ سخاوتاں تلاوتاں تبلیغ تقریر محفلاں کدیاں قبول نے ایمان والے دیاں. ایمان تو بغیر نہ کسی دی نماز قبول نہ کسی دا حج قبول نہ کسی دا روزہ قبول نہ کسی دی سخاوت قبول
نہ کسی دا ذکر و اذکار قبول. اور ایمان دا دار و مدار عقیدے دے. ایمان دا دار و مدار مثال پیش کرنا مرزائی قرآن نو بھی مانتے نے, نمازاں بھی پڑھتے نے, روزے بھی رکھتے نے, اذاناں بھی پڑھتے نے, یہ سارا کچھ ثقافتاں بھی کرتے نے, اس کے باوجود بھی وہ کفر وچ نے ایمان وچ کیوں نہیں آئے کہ انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین نہیں منیا اور ختم نبوت دا تعلق عقیدے نہ ہے. ختم نبوت دا تعلق عقیدے نہ ہے. ایمان دا دار و مدار عقیدے دے وے اور عملہ دی قبولیت دا دار و مدار ایمان دے وے. ایمان کی ہے بخاری شریف امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس طرح بھی بات فرمان تو حق تے سچے, کیونکہ کملی والے نے سمجھانے واسطے انگلی اٹھائیے ورنہ سرکار دی مبارک انگلی چہرہ پاک وال اپنی مبارک انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا واللہ لا یخرج منہ الا حق. اللہ دی قسم اس منہ مبارک وچوں دون بھی نکلدا حق تے سچ نکلدا. لیکن جس بات تے حضور قسم بیان فرمان او کتنی وڈی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. ان لفظ اللہ نے اپنے محبوب نو حق تے سچ بنا کے بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بیان فرما کے فرمایا کوئی ایک بھی پیر اخواندہ ہوئے, مولوی اخواندہ ہوئے, قاری اخواندہ ہوئے, وزیر ہوئے, چودھری ہوئے, فقیر اخواندہ ہوئے, فرمایا میری محبت تو بغیر ایمان والا بن سکتا نہیں. اور دوسری حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف دی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والناس اجمعین روئے زمین دے انساناں سرکار نے شامل فرما چھڑیا. معلوم ہویا محبت مصطفیٰ تو بغیر ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی. تیسری حدیث کے پاس ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ عرض کی تھی مل ایمانو یا رسول اللہ. آقا بیان فرمو ایمان کی ہے. حضور کو پوچھنے والے یا صحابی بیان فرمانے والے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و تشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو گواہی دے اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے. وَأَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سَوَاهُمَا. صدق جواب کملی والے تیری شان تو حضور نے فرمایا اللہ دے رسول دی ذات نال کائنات دی ہر شان نال ود کے تینوں محبت ہو. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان.
حضور جیڑی آیا مبارکہ میں اپنا بیان ختم کر لگا جیڑی آیا مبارکہ ساریاں عبادتاں دا مقصد کی ہے اللہ راضی ہو جائے کیوں جی اے قرآن پڑھان دا بھی صدقے جاواں شاہ صاحب نے بڑا سونا بیان فرمایا لیکن حدیث پاک وچ میرے آقا نے فرمایا میری امت دے قاری ابی بن کعب نے میری امت دے قاری ابی بن کعب نے ایک دن حضور نے حضرت ابی بن کعب نے بلایا فرمایا اے ابی بن کعب میرے اللہ نے میرے وال پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اے سورہ مبارکہ ابی بن کعب نو تلاوت فرما کے سناؤ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام ہے کہ حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام ہے حضرت ابی بن کعب یا آنکھاں چاس ہوا اللہ اکبر تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں مقصد سب دا اللہ راضی ہو ہن اللہ دیکھو اپنے راضی ہون دا اعلان فرماندا ہے 26واں پارہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جب محبوب ایک خوش نصیب شانہ والے اصحابی تو اڈے مبارک ہاتھ تے بیعت جان نثاری دی دے رہے ایتھے نمازاں دا ذکر نہیں سارے صحابی نمازی سن لیکن ایتھے اس آیا مبارکہ رب کائنات اپنے راضی ہون دا اصحابہ کرام دے کس فعل تو اعلان فرما رہے ہیں کہ محبوب اے اصحابہ کرام جیڑی اپنی جان نثاری دی بعد تو اڈے ہاتھ مبارک تے کر رہے نے اللہ راضی ہو پھر اس بیعت دی شان بھی رب نے بیان فرمائی قرآن پاک میں ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ یہ بیعت قادی سی وزیریاں نمازاں پڑھاں گے وزیرے روزے رکھاں گے وزیرے حج کراں گے گو سارے کام کرتے سن یہ بیعت سی کملی والیا تیرے مبارک ہاتھ تے تیرے فرمان دے مطابق جانا قربان کر دوں گے تیرے تو اذ یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم قیامت تک اس بات نے یاد رکھو جو حضور سے جان نثاری کرتا ہے رب انہوں عزت عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے نے
آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال اسی طرح محبت عطا فرمائے کہ اور اپنی ذاتیاں گلاں برداشت کر لے لیکن نبی پاک دی بیادی پہ برداشت نہ کرے. اللہ ایمان دی سلامتی عطا فرمائے. اللہ قبلہ حافظ آپ دا یہ رونق یہ بہانا کیویں نے میرے قبلہ افسادی المکرم جدو تو میں دیکھیا آخری لمحہ تک جدو آپ دا وصال ہویا نا میں ادو آپ دے کول کھلوتا تھا ادو میں آپ دے اللہ اکبر محبت کملی والے نال میں ادھر سجے پاسے ہاں پھر ادھر کھبے پاسے ہویا تو قبلہ افسادہ نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا. میں عرض کی تھی اذانہ ہو رہی ہیں کہ بیٹھ کے اٹھ کے نا جب میں ہم بیٹھ کے آپ نے فرمایا نماز پڑھ لگے. اس طرح ہاتھ بنے رہے پھر آپ نے ہوش نہیں رہی پھر پکڑ کے لٹانے جاگے. ہاں نماز سے بھی اس حد تک آپ نے پابندی فرمائی. عشق مصطفیٰ دی شمع آپ نے سینے میں ہمیشہ رکھی. اللہ قیامت تک اس آپ باغ نو آباد و شاد. آمین بجاہ سید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم کہ اللہ پاک نے ہم سب کو بڑے پیر کی بڑی یارویں شریف میں مل بیٹھنے کی سعادت سے نوازا. دعا ہے خالق کائنات آج کی اس خوبصورت بزم کو محفل کو جو روحانی درگاہ ہے اللہ پاک یہاں پہ جتنے بھی اب آپ حاضر ہیں سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بندہ نچیز کے الحمدللہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہاں پہ آ کے الحمدللہ حاضری ہو جاتی ہے لیکن علماء کا الحمدللہ میرے سروں کے تاج ہیں محبت فرماتے ہیں. آپ کی محبتوں کے پیش نظر میں چند ایک کلام بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. میری خواہش تھی کہ وہ نورانی منظر ہم سب کو عطا ہو دیکھنا نصیب ہو.